Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اے نبی ان سے کہیں میری پیروی کرو۔ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو، فرما برداری کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا تو اللہ سے محبت کا دعویٰ سچ ثابت ہوگا ہی، لیکن تمہیں اللہ اس کا ایک ایڈیٹو ایڈوانٹیج دے گا، اور وہ ایڈوانٹیج کیا ہے؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کی محبت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ جس شخص سے، جس ہستی سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اس کی اتباع کرنے والا، اس کی نقل کرنے والا، اس کے راستے پہ چلنے والا بھی آپ کو پسند آ جاتا ہے۔ ابھی میں نے پیچھے آپ کو واقعہ عرض کیا نا کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو کیا حکم دیا، آج مجھے ابو بکر بڑے پسند آ رہے ہیں، اس لیے آج کیا کرو، سارے مجھے ویسے بن کے دکھاؤ، سارے مجھے اس یونیفارم میں آ کے دکھاؤ، سارے مجھے ان کی نقل کر کے دکھاؤ۔ اللہ کو اپنے حبیب سے بہت محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کس بات پہ گفتگو کر رہے ہو تم، کس بات پہ بحث ہو رہی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا، آپ کو کیا بنایا اللہ نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر کہا اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا۔ اور یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ جو اللہ کے محبوب کی پیروی کرے گا، جو اللہ کے محبوب کی نقل کرے گا، جو اللہ کے محبوب کی فرما برداری کرے گا، اللہ کو اس سے بھی محبت ہوگی۔ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے اپنا رخ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر علیہم السلام، ذریۃ بعضها من بعد، وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عرض کی حضرت عمران کی بیوی نے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب جو کچھ میرے بطن میں ہے میں اسے تیرے راستے میں وقف کرتی ہوں۔ یعنی حاملہ ہوئی اور انہیں اللہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ جو کچھ بھی میرے بطن میں موجود ہے وہ اسے میں تیرے راستے میں لگا دوں گی۔ اور ظاہر ہے کہ ایک گمان انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہوگا اور اللہ کے دین کا کام کرے گا۔ فتقبل منی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها، پھر جب انہوں نے جنم دے دیا ایک لڑکی کو، یعنی بیٹا نہیں ہوا بلکہ بیٹی ہوئی، قالت، وہ کہنے لگی ربی انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا تھا، ولیس الذکر کالانثى، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی ظاہر ہے کہ لڑکوں کے لیے دین کا کام کرنے کی اپرچونٹیز اور ہیں، مرد گھر سے باہر جا سکتا ہے، بازاروں میں پھر سکتا ہے، دین کی محنت کر سکتا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کر سکتا ہے، عورت کے لیے بہرحال اس کی اس کے دین کے کام کرنے کا دائرہ کار مختلف ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور انہوں نے عرض کی ان کی والدہ نے کہ میں نے اس لڑکی کا نام رکھا مریم،
سلام علیہا وانی اعیذھا بکا، اور میں اسے پناہ میں دیتی ہوں آپ کی، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، فتقبلھا ربھا بقبول حسن، اللہ نے ان کے رب نے قبول فرما لیا مریم سلام علیہا کو اچھی قبولیت کے ساتھ، وانبتھا نباتا حسنا، اور انہیں اچھی طریقے سے پروان چڑھایا، وکفلھا زکریا، اور زکریا علیہ السلام کو ان کا نگران بنا دیا۔ اب یہ اللہ کے نبی ہیں اور بزرگ ہیں، تو حضرت مریم سلام اللہ کی والدہ نے ان کو، یعنی حضرت مریم کو، ان کی کفالت میں دے دیا کہ آپ ان کی تربیت کیجئے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، بڑے خوبصورت الفاظ۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں ایک حجرے میں رکھا، اور اس حجرے کو وہ باہر سے کیا کرتے تھے؟ تالا لگا دیتے تھے۔ اب آج کے سیکولر حضرات کو تو یہ قطعاً بات ہضم نہیں ہوگی، ایسے ہی بہت مشکل کام ہے، تو کہیں گے عورت کو چار دیواری میں بند کر کے باہر سے تالا لگا کر، تو یہ یعنی فیمنزم کی تو بہرحال جڑیں کھوکھلی کرنے والی آیت ہے اگر سمجھا جائے تو، کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اندر بند کر کے باہر سے کنڈا، اس لیے کہ عورت کا دائرہ کار نہیں ہے گھر سے باہر کا۔ اچھا، اب جب حضرت زکریا علیہ السلام آتے تھے اور وہ دروازہ کھولتے تھے تو اندر کیا پاتے تھے؟ وجد عندها رزقا، ان کے پاس رزق پاتے تھے، حضرت مریم سلام علیہ کے پاس۔ قال، انہوں نے پوچھا، یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، دروازے بند ہیں، اندر کوئی آ نہیں سکتا، باہر کوئی جا نہیں سکتا، یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ اور حضرت مریم سلام اللہ کہتی تھی، مجھے یہ دینے والا میرا رب ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ بند کمرے کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ خلوص ہونا چاہیے، بس اسباب نہیں بھی ہوں گے تو اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اور وہیں پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو۔ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، انہوں نے عرض کیا، میرے رب مجھے اپنی طرف پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ اگر آپ مریم کو بند کمرے میں رزق دے سکتے ہیں جہاں اسباب ختم ہو گئے، تو میری اولاد کے بھی اسباب تو کوئی نہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو مجھے بغیر اسباب کے اولاد عطا فرما دیں۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی ہے دعاؤں کا سننے والا۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، پھر پکارا زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے جب وہ اپنی محراب میں، اپنی عبادت گاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ فرشتوں نے پکارا اور کہا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی۔ نام کس نے تجویز کیا ہے؟ اللہ نے۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو کہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے ایک کلمے کی، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے الگ رہنے والے ہوں گے اور صالحین میں سے نبی ہوں گے۔ قال ربی ان یکون لی غلام، اب زکریا علیہ السلام پوچھ رہے، کیوں؟ سائنٹیفکلی پرووڈ نہیں ہے یہ، یقین تو ہے کہ اللہ بغیر اسباب کے کر سکتے ہیں، لیکن پھر سوال کیا کہ اللہ ہوگا کیسے؟ کیونکہ اسباب تو ہے نہیں، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ وقت بلغنی الکبر، حالانکہ مجھ پہ بڑھاپا آ گیا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، بیوی کو اولاد نہیں ہو سکتی، سب ڈاکٹر حکیم جواب دے چکے ہیں اولاد نہیں ہو سکتی، اب کیا کروں؟ ہوگا کیسے؟ آپ نے تو کہہ دیا ہوگا کیسے؟ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے کہا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بار بار ایک ہی پوائنٹ سامنے آ رہا ہے، اللہ کی چاہت بن جاؤ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، تم اللہ کی چاہت بن جاؤ تمہیں سب کچھ عطا فرما دے گا۔ قال رب اجعل لی آیہ، پھر انہوں نے زکریا علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیں۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا اللہ نے آپ کی نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ آپ لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے، الا رمزا، صرف رمز سے، صرف اشارے سے، وذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کیجئے، وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح کیجئے اللہ کی صبح اور شام میں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم،
السلام علیہ، یہ اس واقعے کی تفصیل سورہ مریم میں آئے گی انشاءاللہ. ان اللہ استفا کی، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آپ کو، وطہر کی، اور آپ کو پاکیزہ کر دیا ہے، واصطفا کی علی نساء العالمین، اور آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں پر چن لیا، پسند فرما لیا. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم سلام علیہا اپنے رب کی فرما برداری کیجئے، واسجدی، اور سجدہ کیجئے، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جن میں سے ہم وحی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف. وما کنت لدیہم، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنے قلم پھینک رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا. وما کنت لدیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس وقت بھی موجود نہیں تھے. اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. یعنی یہ ساری باتیں آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہیں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم سلام علیہا، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، بے شک اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم. یہ اب آگے انشاءاللہ ہم یہ جب بار بار موضوع پڑھیں گے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. عیسیٰ ابن مریم. اچھا کہیں قرآن میں ابراہیم ابن آزر آیا؟ بولے بھائی نہیں آیا نا. کہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے والد کا نام کہیں بھی نہیں آیا. کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محمد ابن عبداللہ کہہ کے پکارا گیا ہو؟ نہیں ہے. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے عیسیٰ ابن مریم. یہ بار بار آپ کو قرآن مجید میں یہ فریز ملے گی، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. یہ بار بار اللہ اسے اس لیے بیان کر رہا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، اس لیے ان کی کنیت والدہ کے ساتھ بیان کی گئی ہے. عام طور پہ تو باپ کا نام لگایا جاتا ہے نا ابن کے ساتھ. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ یقین دلایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، بڑے رتبے والے ہوں گے وہ دنیا اور آخرت میں. ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ گفتگو کریں گے لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی. یہ بہت اہم مقام ہے، اس کو ذرا رک کے سمجھ لینا. گفتگو کریں گے لوگوں سے ماں کی گود میں اور ادھیڑ عمر میں. ادھیڑ عمر. اچھا ماں کی گود میں گفتگو کرنا تو معجزہ ہے، معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ادھیڑ عمری میں گفتگو کرنا تو کوئی معجزہ نہیں. ہم سارے ادھیڑ عمری میں گفتگو کرتے ہیں. اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ نہیں ہوتا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں اپنی اس ادھیڑ عمری کو پہنچنے سے پہلے، یعنی 40 سال کی عمر حاصل ہونے سے پہلے ہی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. وہ ادھیڑ عمری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی ہی نہیں، وارد ہی نہیں ہوئی، اور انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اب وہ دنیا میں جب واپس آئیں گے، ہم جو اہل السنہ والجماعہ عقیدہ رکھتے ہیں رفع و نزول مسیح کا، اس کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے اور پھر اپنی ادھیڑ عمری کو پہنچیں گے، تب بھی وہ اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہوں گے. تو اس وقت ان کا ادھیڑ عمری میں بولنا میرے اور آپ کے بولنے کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیچ میں کتنے 100 سال اللہ کے پاس رہے اور پھر وہ واپس لوٹیں گے اور پھر وہ گفتگو کریں گے. اس میں اشارہ رفع و نزول مسیح کی طرف ہے. ابھی اس کی مزید دلیل بھی آگے آئے گی انشاءاللہ. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. قالت، مریم السلام علیہ نے پوچھا، ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. قال كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے. اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے. فإنما يقول له كن فیکون، بس وہ پھر اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، پھر صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ اللہ اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے کلمہ کن کا محتاج بھی نہیں ہے.
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ سکھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، اِنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُم، وہ کہیں گے میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، اَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے ایک پرندے کی صورت، گارا لیتے ہیں اور اس سے ایک پرندے کی سی شکل بنا دیتے ہیں، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے حکم سے ایک اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ حدیث علیہ السلام کو دیے گئے معجزات میں سے ایک معجزہ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور برس والے کو بھی، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ ہم سے سوئی ہوئی آڈینس نہیں جاگتی، ایسے ہی نا، جاگ جائیں بھائی۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتلا دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم رکھ کر آتے ہو اپنے گھروں میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے تورات میں ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدوہ، تو اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کوئی ذاتی مدد نہیں تھی، وہ جو دین اللہ نے دیا تھا اس دین کو غالب کرنے میں اللہ کے نبی کے مددگار بن جانا۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم فرما بردار ہیں اللہ کے، ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس کلام پر جو آپ نے ہم پر نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول علیہ السلام کی، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لیجئے، ومکروا ومکر اللہ، اور یہودیوں نے چال چلی اور اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیکا، بے شک میں آپ کو، یہ وہ لفظ ہے جس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ متوفیکا کو ہمارے عام جو لوگ ہیں جو رسوخ فی العلم نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں متوفیکا سے قریب اردو کا لفظ ہے وفات پا جانا، انی متوفیکا، میں آپ کو فوت کر دوں گا۔ اور جب بعض حضرات دانشور ایسے ہیں جو بیٹھ کر یہ کانسیپٹ بیان کرتے ہیں اس آیت کے حوالے سے، تو جن لوگوں کے پاس وہ رسوخ فی العلم نہیں ہوتا وہ بہرحال ہل جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ انی متوفی کا، یہ اصل میں وا، فا اور یا کا مادہ ہے، پورا لے لینا، وفا کرنا، نبھا دینا۔ انی متوفی کا، اے عیسیٰ، اللہ فرما رہے ہیں میں آپ کو پورا لے لوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں آپ کو رفع کر لوں گا، اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ پورا لینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو روح چلی جاتی ہے اور جسم رہ جاتا ہے؟ نہیں، انی متوفی کا، میں آپ کو پورا لوں گا، روح اور جسم کے ساتھ آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں پاک کرنے والا ہوں آپ کو ان سے جنہوں نے کفر کیا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کرنے والا ہوں غالب ان کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی
ان پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، فاما الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، میں انہیں عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں شدید عذاب، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا، واما الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، اللہ انہیں ان کے ان کا اجر، یوفیہم، وہی لفظ دوبارہ آ رہا ہے، اب آپ یہاں فوت کا ترجمہ نہیں کر سکتے، فیوفیہم اجورہم، اللہ انہیں ان کے اجر پورے دے دے گا، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہے وہ جسے ہم پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آیات اور حکمت بھرے ذکر میں سے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کے بھی کوئی والد نہیں تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کوئی والد نہیں ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قال له کن فیکون، اور پھر ان سے کہا ہو جائیے، اور وہ زندہ انسان ہو گئے۔ الحق من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی آپ سے اس معاملے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا، فقل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، چلو ایسا کرتے ہیں ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی۔ یہ ہے مباہلہ، یعنی جب وہ نجران کے وفد کے ساتھ جب بات کسی کونے پہ پہنچ نہیں رہی تھی اور کوئی بات کلیئر ہو نہیں رہی تھی اور اس بحث کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو پھر یہ مباہلے کی دعوت دی انہیں، اور مباہلہ یہ کہ ایک میدان میں فریقین جمع ہو جائیں اور اپنے خاندان کو بھی لے آئیں، اور یہ کہیں گے اچھا پھر جو ہم میں سے حق پر ہوگا اسے اللہ محفوظ فرما دے، اور جو ہم میں سے باطل پر ہوگا اللہ اسے نیست و نابود فرما دے۔ مباہلہ، یہ مباہلے کا چیلنج دیا گیا نجران کے عیسائیوں کو، جنہوں نے بعد میں بہرحال اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم بھی آئیں اور تم بھی آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو پھر بھیجیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ وہ ہے جو سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ فان تولوا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فان اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، یا اہل الکتاب، اب یہ جو بین المذاہب مکالمہ ہے اس کا اصول اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں کامن ہے، اور وہ کامن بات کیا ہے، مشترک بات کیا ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر صرف اللہ کی۔ یہ تو تمہارا دین بھی کہہ رہا ہے، تمہاری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تمہارے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تم اپنے ہی دین کے منحرف ہو گئے، جو تم نے اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا شروع کر دی، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ تو آؤ ذرا کامن باتوں پر تو آ جائیں۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو کہہ دو گواہ رہنا ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ۔ کل بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے تم جھگڑا کر کیوں رہے ہو؟ یہ تورات اور انجیل جس کی بنیاد پہ یہودی اور عیسائی مذہب وجود میں آیا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟
ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تو دیکھو یہ تم لوگ ہو جنہوں نے جھگڑا کیا اس بات کے بارے میں جس کا تمہیں علم تھا، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو تم کیوں جھگڑتے ہو اس بات میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو یکسو اور فرما بردار تھے اللہ کے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے۔ مشرک بھی کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، نہیں، صرف تمہارے کہنے کی بات نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریبی تعلق ان کا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اور بالکل ایسے ہی تم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہوگے، ان سے تعلق اور نسبت رکھنے کے دعوے دار ہوگے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.